8ویں کلاس کا 7 کلاس کا ترجمہ القرآن کا 100% اوریجنل پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہی آپ کا پیپر آئے گا. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک لازمی کرے، چینل کو سبسکرائب لازمی کرے. ورژن 1 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کا کمپیوٹر سائنس کا پیپر اچھا ہوا ہوگا. تو یوٹیوب پر اپنے سرچ کرنا اسٹڈی ود عدنان یوٹیوب چینل، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے، ویڈیوز میں جانا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے کمپیوٹر کا پیپر اپلوڈ کیا ہوا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہی آیا ہوگا جو میں نے بتایا. تو کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کا کمپیوٹر کا پیپر وہی آیا تھا جو میں نے بتایا تھا. اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو اس طرح کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کو بلیک کلر کا نظر آ رہا ہوگا. اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی لازمی سے کر لیں. یہاں پر آپ کے تمام پیپرز اپلوڈ ہوتے رہیں گے 100% اوریجنل. تو ترجمہ القرآن کا ہے حصہ اول مروزی. سوال نمبر 1 ہے کہ سورۃ الانبیاء میں حقیقت بیان کی گئی ہے. سورۃ الانبیاء میں حقیقت بیان کی گئی ہے. تو اس کا جو ہے اس کا ڈی ہے. پہلے کا کیا ہے؟ پہلے کا ہمارے پاس ڈی ہے، یہ آخرت کی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2 کہ سورۃ التکویر میں لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے. التکویر میں لپیٹ جانے کا ذکر ہے. تو سوال نمبر 2 کا اے ہے سورج کو. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دین اور جمعہ کی پہلی رکعت میں تلاوت فرماتے تھے. تو اس کا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3 کا بی سورۃ الاعلی. تو یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے جو میں ایمسیکیوز ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بعد میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ابھی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے. اب چلتے ہیں ہم کویشچن نمبر 4 پر. حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا تو کس قوم نے جھٹلایا تھا؟ سوال نمبر 4 کا بی ہے قوم سمود نے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے علم کی اہمیت کا اظہار ابتدائیات سے ہوتا ہے. تو سوال نمبر 5 کا ہمارے پاس ہے ڈی. سوال نمبر 5 کا کیا آنسر ہے؟ سوال نمبر 5 کا آنسر ہے ڈی سورۃ العلق. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ڈی گھوڑے کی. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے قیامت کے دن تھکی ہوئی اون کی طرح ہوگی. اس کا سوال نمبر 7 کا ہمارے پاس آنسر ہے ڈی پہاڑ. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عادی ہو جاتے ہیں. سوال نمبر 8 کا ہے ہمارے پاس یہ ڈی آگے قربانی کے. اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے جادوگروں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عصا ایک شکل اختیار کر لی. عصا نے شکل اختیار کر لی تھی. سوال نمبر 9 کا ہمارے پاس ہے ڈی آزاد کی جدھا. اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا نرم ہو جاتا تھا؟ لوہا نرم ہو جاتا تھا. سوال نمبر 10 کا یہ ڈی ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حصہ 2 انشائیہ سوالات 100% اوریجنل پیپر ہے یہ. اور یہ سوال نمبر 11 10 تک 50 نمبر کی یہ ترجمہ قرآن کا آپ کا پیپر ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. تو یہ آپ کا پہلا سوال جو ہے یہی ہے. 5 یہ آپ نے جواب لکھ لیں، ایک سوال کا آپ کو 2 نمبر ملیں گے. تو سورۃ العبس کے مضامین میں سے کوئی سے 2 تحریر کریں. کوئی سے 2 آپ نے مضامین بتانے ہیں، وہ یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال ہے اور یہ آپ کا جواب ہے، نمونے کے جواب کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ دیکھیں، یہ پہلا مضامین اور یہ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ایمان اور اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے. حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہری بینائی کی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ضروری ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کیا ہے؟ سورۃ
انشقاق میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے کے علاوہ کن امور کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو ہمارے پاس آنسر ہے، یہ نمونے کے جواب کی ایک مثال ہے کہ قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے کے علاوہ زمین کے ہموار کیے جانے اور زمین کے خالی کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہوا بلا آخرت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ سورۃ البلد کے مطابق انسان کو عطا کردہ 4 نعمتیں تحریر کریں۔ 4 نعمتیں تحریر ہم نے کرنی ہے کے مطابق مال، آنکھ، زبان اور ہونٹ انسان کو عطا کردہ 4 نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر اگلا ہے کہ سورۃ الحمزہ، یہ دیکھیں یہ سارے آپ کے وہ والے یہ سوال ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو ان کے ابھی ہم جوابات دیکھ رہے ہیں، نیچے آپ کا باقی کا بھی حصہ ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ نمونے کے جواب کی ایک مثال ہے کہ سورۃ الحمزہ کے مطابق انسان کی عظمت مال و دولت کی بجائے اچھے اعمال و کردار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا سوال نمبر ہے ہمارے پاس اس کا اگلا جز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تحریر کریں۔ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام ہم نے لکھنے ہیں، کون کون سے نمونے کے جواب ہے۔ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا سوال اور اس کا تھا یہ والا جواب۔ اوکے ہو گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ تو ہم جو ہے وہ نمونے کے جواب کی ایک مثال کو دیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ تکبر اور ظلم ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، مظلومیت اور صبر کو فتح عطا ہوتی ہے۔ اس لیے تکبر سے بچنے اور صبر و استقامت کا دامن پکڑے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کی اولاد ہیں؟ تو نمونے کے جواب کی ایک مثال حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا شروع ہو جاتا ہے کہ الفاظ میں ٹھیک ہے یہ تو یہ الفاظ معنی کے درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھے۔ تو اللہ کا معنی کیا ہے؟ سوائے۔ تو یہ آپ کا سارا آ گیا، یہ اوپر عربی لکھی ہوئی ہے اور یہ اردو میں ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی الفاظ ہیں اور یہ ان کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ یاد کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ اقرا بھی ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں سارا اور یہ اس کا نمونے کے جواب کی ایک مثال بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس آیت ہے اور اس کا جو ترجمہ یہ نمونے کے جواب کی ایک مثال تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں، باقی آپ یہ سارا اس کا دیکھ لیں۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس 2-3 رہ گئے یہ آیت اور یہ اس کا ترجمہ آ گیا اور یہ آیت اور یہ اس کا ترجمہ آ گیا۔ اب ہم نے کسی ایک پر تفصیلی مضمون لکھنا ہے کہ سورۃ الغاشیہ میں قدرت کی نشانیوں کا مطالعہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ تو یہ یا پھر آپ نے کرنا ہے یا پھر یہ نیچے بتایا ہوا ہے، یہ آپ کی تھی یاد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الغاشیہ قدرت کی نشانی کا مطالعہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، ایک کے 10 نمبر ہے۔ تو اس کا جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کا نمونے کے جواب کی ایک مثال یہ یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ کدھر گیا، ہاں یہ نمونے کی جو آپ کی ایک مثال. اس کے بعد یہ داؤد علیہ السلام والا جو ہے یہ بھی سوال دیکھ لیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے لاتے زندگی مطالعہ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے، یہ آپ کا کویشچن ہے. اور نمونے کی جو آپ کی ایک مثال جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا. تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر آپ چاہتے ہیں. جو ورژن چینج کر لے گا اس کے 50 میں سے 50 نمبر آئیں گے، 100% نمبر آئیں گے ترجمۃ القرآن میں سے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں میں ورژن 2 بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں ورژن 2 اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ ورژن یا نیکسٹ پیپر میں. اللہ حافظ.